بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک سوداگر نے اپنا قصہ بتاتے ہوئے بتایا کہ دوستو، میں کل آپ کو بتا چکا تھا کہ بغداد پہنچ کر میں دوبارہ سے عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ مجھے یاد بھی نہ رہا کہ میں نے کئی بار مرتے مرتے خدا کی مہربانی سے خود کو بچتے دیکھا۔ دن رات دعوتیں اڑانے میں میرا وقت گزرتا۔ چند مہینے تو آرام سے میرے گزر گئے، لیکن اس کے بعد میرا دل بیٹھنے سے گھبرانے لگا۔ مجھے کیونکہ سیر سپاٹے کا شوق لگ چکا تھا، آخر کار مجھ سے رہا نہ گیا۔ پچھلے خطروں کو بھول بھال کے میں سفر کی تیاریاں شروع کرنے لگا۔ میں بازار گیا اور عمدہ اور نادر مال خریدا اور سامان سے لدا پدا دریائے دجلہ کے راستے بصرہ پہنچ گیا۔ بندرگاہ میں ایک جہاز مجھے نظر آیا جس پر بہت سے دولت مند سوداگر اور دیندار مسافر سوار تھے۔ پتہ چلا کہ جہاز آج کل میں روانہ ہونا چاہتا ہے۔ میں سامان لدوا کر اس جہاز پر سوار ہو گیا۔ ہوا موافق تھی اور ہم خیر و عافیت سے سفر کرتے ہوئے چلتے گئے۔ کبھی اس جزیرے پر 2 دن ٹھہرتے، کبھی اس بندرگاہ پر 4 دن رکتے، گویا سیر کی سیر اور تجارت کی تجارت۔ اسی طرح چلتے چلاتے ایک دفعہ ہم سمندر میں کافی دور تک نکل گئے۔ جدھر نظر دوڑاتے نیلی نیلی لہروں کی ریل پیل اور نیلے آسمان کے سوا کچھ نہ دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن جہاز کا کپتان کھڑا آنکھوں پر ہتھیلی کا سایہ کیے سامنے افق کا جائزہ لے رہا تھا کہ یکا یک اس نے زور سے چیخ ماری، پگڑی اتار پھینکی اور پاگلوں کی طرح اپنی داڑھی کو نوچنے لگا اور اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگا۔ ہم سب دوڑ کر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے تاکہ پوچھ سکے کہ بندہ خدا، یہ بیٹھے بٹھائے تم پر کون سی آفت آ پڑی ہے؟ ہم نے اس سے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ کپتان نے آ بھر کر کہا، اے جہاز والو، اب تمہیں خدا ہی بچا سکتا ہے، ورنہ یہاں سے جان سلامت لے جانے کی مجھے کوئی امید بھی نظر نہیں آتی۔ ہوا نے ہمیں صحیح راستے سے ہٹا کر ایک ایسے علاقے میں پہنچا دیا ہے جہاں سے کوئی بھی مسافر میرا نہیں خیال کہ واپس لوٹ سکتا ہے۔ سامنے جو جزیرہ نظر آ رہا ہے اس کا نام جبل الزرغب ہے۔ یہاں بالشتیوں کی ایک قوم آباد ہے جو انسانوں سے زیادہ بندروں اور لنگوروں سے مشابہ ہے۔ سنا ہے کسی مسافر کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ افسوس کہ ہم تباہ ہو گئے۔ کپتان کی باتیں سن کر ہمارے چکے چھوٹ گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کریں اور کدھر جائیں۔ ہوا زبردستی ہمیں جزیرے کی طرف لے جاتی تھی۔ جب ہمارا جہاز ساحل کے قریب پہنچ گیا تو آنن فانن جنگل سے ہزاروں بندر نما چھوٹے قد کے جنگلی چیخیں مارتے ہوئے نمودار ہوئے اور سمندر میں کود کود کر جہاز کی طرف تیر کر آنے لگے۔ ذرا سے دیر میں وہ جہاز پر چڑھ آئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ٹڈی دل آ رہا ہو۔ ذرا سی دیر میں وہ جہاز پر چڑھ آئے اور تعداد میں اتنے تھے کہ ہماری ہمت نہ ہوئی کہ انہیں روک سکیں۔ ڈر یہ تھا کہ اگر ہم نے انہیں کچھ کہا تو کہیں سے یہ غصے سے آ کر ہمیں مار ہی نہ ڈالے۔ اس وقت جہاز کا جو منظر تھا وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ ہر طرف کالے کلوٹے زرد زرد آنکھوں والے بالشتیے دان نکالے چیخیں مارتے ہوئے دوڑے دوڑے پھر رہے تھے۔ ان کی بندروں جیسی شکلیں دیکھ کر اور کرخت بولی سن کر دل دہل جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مستولوں پر چڑھ گئے اور اپنے دانتوں سے چبا چبا کر بادبانوں کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ اتنے میں جہاز خشکی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے ہمیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری سمت سے زور کی ہوا چلنے لگی۔ وہ جہاز دھکیلتے ہوئے دور تک لے گئے اور جب وہ ہوا کی زد میں آ گیا تو اس پر چڑھ بیٹھے۔ ہوا جہاز کو ہانک ہانک کر ایک طرف لے گئی اور وہ رفتہ رفتہ ہماری نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔ جہاز اور اپنے مال و اسباب چھن جانے کا افسوس تو بہت زیادہ تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ جان بچی تو لاکھوں پائے۔ سچ یہ ہے کہ ان جنگلوں میں ہمیں جان سے مار دینا کیا بڑی بات تھی۔
ساحل سے اٹھ کے ہم نے جنگل کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے جزیرے پر جنگلی پھلوں اور میٹھے پانی کے چشموں کی کوئی کمی نہ تھی۔ پھل کھائے اور پانی پیا تو ذرا جان میں جان آئی۔ ہم جزیرے میں گھومنے پھرنے لگے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں جنگل کے بیچوں ایک بہت بڑی عمارت نظر آئی۔ ہم نے یہ کہہ کر کہ چلو رات بسر کرنے کا سامان تو ہوا، اس کی طرف لپٹ پڑے۔ قریب جا کر دیکھتے ہیں کہ کالی شان محل کھڑا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف اونچی فصیل ہے۔ اتفاق سے آبنوس کا بنا ہوا پھاٹک چوپٹ کھلا پڑا تھا۔ صحن کے ایک کونے میں ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور کئی اتنے بڑے چولہے تھے کہ لکڑیوں کی بجائے ان میں درختوں کے پورے پورے تنے لگائے جا سکتے تھے۔ چولہوں کے پاس اتنی بڑی بڑی دیگیں اور سیخیں پڑی تھی کہ ان میں پورا ہاتھی پرویا، پکایا اور بھونا جا سکتا تھا۔ ہم نے آپس میں کہا کہ وہ نہ ہو یہ کسی دعوت کا سامان ہے، اور دیر تک صحن کے چکر لگانے لگے، شاید کسی آدمی کی کوئی صورت ہی نظر آ جائے۔ آخر ہمیں نیند آ گئی۔ سوتے سوتے یکا یک ہمیں یہ محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ہماری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو شام ہو چکی تھی۔ پھاٹک کی طرف سے دمادم کی آواز آ رہی تھی۔ چند لمحے بعد پھاٹک میں سے ایک ایسی بلا نظر آئی کہ ہمارے اوسان خطا ہو گئے اور ہمیں کپ کپی چھوٹ پڑی۔ کہنے تو وہ ایک بلا جیسا آدمی تھا، مگر اتنا ڈراؤنا کہ کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ تاڑ سا قد، کالا کوئلے رنگت، لال انگارہ سی آنکھیں، پھاڑا سا منہ، لمبے لمبے دانت باہر نکلے ہوئے، ہونٹ اونٹ کی طرح کے، سینے اور کان مشکوں کی طرح کمر پر لٹکے ہوئے اور ناخن شیر کے پنجے جیسے۔ اس دیو کو دیکھ کر ہمارا ایسا خشک ہوا دم کہ اٹھ کر بھاگنے کا حوصلہ تک نہ رہا۔ ہم بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا ہوا چولہوں کے پاس جا بیٹھا اور لگا گھورنے۔ تھوڑی دیر کی گھورا گھاری کے بعد وہ اچھل کھڑا ہوا اور دوڑ کر ہمارے پاس آیا۔ سب سے پہلے اس نے جھپٹا مار کر مجھے اٹھایا اور اس طرح الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا جیسے کسائی بھیڑ کو دیکھتا ہے۔ میں ٹھہرا دبلا پتلا آدمی، مجھ میں ہڈیوں کے سوا رکھا ہی کیا تھا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میرے ایک اور ساتھی کو اٹھا کر الٹنے پلٹنے اور ٹٹولنے لگا۔ اس طرح وہ ہر آدمی کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا۔ آخر میں اس کا ہاتھ جہاز کے کپتان پر جا پڑا۔ بدقسمتی سے کپتان بہت موٹا تازہ اور تندرست آدمی تھا۔ دیو کو ایسا ہی ترنوالا درکار تھا۔ اس نے خوشی سے کلکاری مار کر کپتان کو زمین پر دے پٹکا اور جھٹکا دے کر اس کی گردن توڑ دی۔ اراد بڑھا کر ایک لمبی سیخ اٹھائی اور اس میں کپتان کو اس طرح پرو لیا جیسے کباب کو سیخ پر چڑھایا جاتا ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ایک چولہے میں منو لکڑی جھونک کر آگ جلائی۔ اس پر کپتان کو اچھی طرح بھونا۔ جب کپتان بھن کر تیار ہو گیا تو آلتی پالتی مار کر بیٹھا اور اپنے ناخنوں سے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگا۔ اس آدم خور دیو کا ظلم اور ندیدہ پن دیکھ کر ہمارا جی متلانے لگا۔ مختصر یہ کہ اس نے ہمارے سامنے کپتان کو خوب مزے لے لے کر کھایا اور بچی کچی ہڈیاں اس کونے میں پھینک دی جہاں پر پہلے بھی ہڈیاں جمع تھیں۔ وہ پھر چولہے کے پاس ہی لیٹ کر سو گیا اور اس کے خراٹے رات بھر ہمیں تنگ کرتے رہے۔ جب وہ خراٹے لیتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ ایک پہاڑ پر سے پتھر لڑک رہے ہوں۔ صبح تک وہ سوتا رہا اور پھر اٹھ کر چلتا ہوا۔ جب وہ دور نکل گیا تو ہم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ہم نے کہا کاش ہم سمندر میں ڈوب جاتے یا بندر ہی ہمیں مار ڈالتے، اس طرح آگ پر بھوننے جانے سے تو بچ جاتے۔ خدا کی قسم یہ بہت بری موت ہے، لیکن جو خدا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب ہمارا مرنا یقینی ہو چکا ہے، یہاں سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ کہہ سن کر ہم اٹھے اور جزیرے میں کوئی چھپنے کی جگہ یا وہاں سے بھاگ جانے کا راستہ تلاش کرنے لگے، مگر ہمیں کوئی راستہ نہ ملا، نہ چھپنے کی جگہ۔ ناچار ہم اسی محل میں لوٹ آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دیو پھر آ گیا، ہمارے ایک اور ساتھی کو بھون کر کھا گیا۔ صبح ہوئی وہ جا چکا تو ہم سب سر جوڑ کر بیٹھے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سب کی رائے تھی کہ اس طرح اپنی جان گنوانے سے کیا حاصل، اس دیو کو کسی طرح دھوکے سے مار ڈالنا چاہیے۔ میں نے کہا اگر اسے مارنا ہی ہے تو پہلے ایک کام کرو،
لکڑیاں جوڑ کر ایک کشتی بنا لو تاکہ اسے مارنے کے بعد اس جزیرے سے نکل جائیں۔ میرا کہا، سب نے مان لیا۔ ہم نے جا کر ایک کشتی بنائی اور اس میں بہت سے پھل رکھ دیے تاکہ سفر کے دوران ہمیں مشکل پیش نہ آئے۔ شام کو جب دیو لوٹا تو پہلے کی طرح ہمارے ایک ساتھی کو کھا گیا۔ جب وہ سویا اور خراٹے لینے لگا تو ہم نے 2 سیخیں اٹھائیں اور آگ جلا کر انہیں گرم کر لیا، اور 2 انگاروں کی طرح وہ جب لال ہو گئیں تو اس کے بعد ہم نے دیو کے پاس پہنچ کر پورے زور سے سیخیں اس کی آنکھوں میں جھونک دیں۔ وہ بڑے زور سے چیخا اور اٹھ کر ہمیں ڈھونڈنے لگا۔ ہم ارد گرد کی جگہوں میں دوڑتے پھر رہے تھے اور اس کے ہاتھ نہ آئے۔ وہ اندھا ہو چکا تھا، اس لیے ہمیں پکڑنے میں ناکام رہا۔ اس کے باوجود خوف کے مارے ہماری حالت بری تھی۔ آخر وہ مایوس ہو کر بکتا جگتا محل سے باہر چلا گیا۔ ہم بھی جھٹ پٹ کشتی کی طرف دوڑے۔ ابھی اس پر سوار ہی ہو رہے تھے کہ وہ دیو اپنے سے بھی زیادہ لمبی تڑنگی اور ڈراؤنی دیونی کے ساتھ آ پہنچا۔ دونوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر تھے۔ ہم نے کشتی سمندر میں ڈال دی۔ انہوں نے پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ ان پتھروں سے ہمارے بہت سے ساتھی مارے گئے۔ صرف میں اور 1-2 آدمی ہی زندہ بچے۔ سمندروں میں لہروں کی زور سے چلتے چلاتے ہم ایک اور جزیرے پر جا پہنچے۔ شام تک اس کی سیر کی۔ رات ہوئی تو ایک جگہ پر سو کر وقت گزارا۔ ایک ساتھی کے چیخنے چلانے سے آنکھ کھلی۔ وہ دیکھا کہ ایک بہت بڑے اژدہے نے اسے مکمل طور پر نگل لیا ہے، صرف اس کا سر ہی باہر ہے۔ ہم دیکھتے دیکھتے وہ اسے پورا کا پورا نگل گیا۔ ہمیں اپنے ساتھی کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اسے ہڑپ کر کے اژدہے نے اپنی راہ لی۔ میں اور میرا ساتھی ایک دوسرے سے کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ ہر نئی موت پرانی موت سے بدتر نظر آتی ہے۔ آدم خور دیو سے نجات ملی تو اس ظالم اژدہے کے ہتھے چڑھ گئے۔ صبح کو اٹھ کر ہم نے جزیرے کی سیر کی، میوے کھائے اور ندیوں سے پانی پیا۔ شام کے وقت ہمیں بہت بڑا اور اونچا درخت نظر آیا۔ ہم یہ سوچ کر اس پر چڑھ گئے کہ اژدہا یہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ افسوس کہ یہ خیال بھی غلط ثابت ہوا۔ رات کو اژدہا آنکھیں چمکاتا ہوا درخت پر چڑھ کر میرے ساتھی کو نگل گیا۔ جب دن نکلا تو میں درخت سے اترا۔ ڈر کے مارے مجھ سے چلا بھی نہ جا رہا تھا۔ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اژدہے سے کیسے جان بچاؤں۔ اچانک مجھے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ میں نے بہت سی لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک پنجرا سا بنا لیا اور اس کے اندر بیٹھ گیا۔ رات کو اژدہا آیا مگر لکڑیوں کی وجہ سے وہ مجھ تک نہ پہنچ سکا۔ بس ارد گرد چکر کاٹتا اور پھنکارتا رہا۔ آخر صبح کی روشنی نمودار ہوئی اور اژدہا وہاں سے دفع ہو چکا تھا۔ میں نے پنجرے سے نکل کر مایوسی کے عالم میں ساحل کا رخ کیا۔ سوچتا تھا کہ خود کو سمندر میں گرا دوں گا۔ اتنے میں دور سے ایک جہاز نظر آیا۔ میں نے ایک درخت کی بڑی سی ٹہنی توڑ کر ہلانی شروع کر دی اور شور مچایا۔ میری قسمت اچھی تھی، جہاز والوں کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ جہاز کو ساحل تک لے آئے، مجھے دیکھ کر حیران ہوئے اور پھر اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے انہیں اپنی پوری کہانی سنائی، جسے سن کر ان کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ بہت دن بعد اچھا کھانا کھانے کو ملا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا جس کی مہربانی سے میری جان بچ چکی تھی۔ جہاز چلتے چلتے ایک جزیرے پر جا پہنچا۔ سوداگروں نے وہاں اتر کر مال بیچنا اور خریدنا شروع کر دیا۔ ادھر کپتان نے مجھ سے کہا، تو نے بہت آفت جھیلی ہے، میں تجھے تھوڑا سا فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ تو اپنے وطن خیریت سے پہنچ جائے اور مجھے دعائیں دے۔ ہمارے ساتھ ایک مسافر تھا جو راستے میں گم ہو گیا، معلوم نہیں زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے۔ اس کا مال جہاز پر پڑا ہے، وہ لے جا اور جزیرے پر بیچ دو۔ جو آمدنی ہوگی اس میں سے کچھ حصہ تیرا ہوگا، باقی ہم بغداد ان کے گھر والوں کو تلاش کر کے دے دیں گے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ وہ مال اتارا۔ بندرگاہ پر چنگی کے منشی نے کہا، کپتان صاحب یہ مال کس کا ہے؟ رجسٹر میں کس کا نام لکھوں؟ کپتان بولا، سندھ باز جہازی کا نام لکھو، وہ سفر کے دوران گم ہو گیا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی، کپتان کو غور سے دیکھا تو پہچان دیا اور جا کر کہا کہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ سامان کے مالک پر کیا گزری؟ کپتان نے جواب دیا، ہم ایک جزیرے پر رکے تھے، وہاں پر وہ کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے کہا، ارے صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے، میں ہی سندھ باز جہازی ہوں۔ اس جزیرے پر اتر کر سیر کرتے کرتے میں نے
ایک جگہ پر سونا پسند کیا تھا، جب آنکھ کھلی تو جہاز جا چکا تھا۔ یہ مال میرا ہے، اس بات کی گواہی دو۔ سوداگر دے سکتے ہو جو ہیروں کی تجارت کرتے ہیں، ان سے میری ملاقات ان پہاڑوں پر ہوئی تھی جو ہیروں کی وادی کے گرد واقع ہیں، اور میں نے انہیں اپنا سارا واقعہ بھی سنایا تھا۔ میری باتیں سن کر بہت سے سوداگر میرے آس پاس جمع ہو گئے۔ کوئی کہتا کہ یہ آدمی سچا ہے، کوئی کہتا کہ یہ جھوٹا ہے۔ ایک سوداگر نے جب ہیروں کی وادی کا ذکر سنا تو میرے قریب آیا اور کہنے لگا، ہاں یہی وہ آدمی ہے جو ہیروں کی وادی سے زندہ سلامت نکل کر ہمارے پاس پہنچا تھا۔ میں نے تم لوگوں کو پورا قصہ سنایا تھا کہ کس طرح میری پھینکی ہوئی بھیڑ کے سال لٹک کر وہ وادی سے نکلا تھا اور مجھ سے نہایت قیمتی ہیرے تحفے میں دے گیا تھا۔ پھر ہم بصرہ تک اسے ساتھ لے گئے تھے۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کا نام سندباد جہازی ہے، اور وہ کس طرح ایک جزیرے پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچھڑ گیا تھا۔ جب میں نے تمہیں یہ قصہ سنایا تھا تو تم سب ہنستے تھے اور اسے گپ سمجھتے تھے۔ آخر قصہ سچ نکلا نا؟ اس کے بیان کا بڑا اثر ہوا، اور کپتان نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے مال کی کیا نشانیاں ہیں۔ میں نے اسے اپنے مال کی نشانیوں کی خبر دی اور بتایا کہ کس طرح سے بصرے سے روانہ ہوتے وقت ہم دونوں کی کیا بات ہوئی تھی۔ آخر کپتان کو میری بات کا یقین آ گیا کہ میں وہی آدمی ہوں جس کا نام سندباد جہازی ہے۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور زندہ بچ جانے پر مبارکباد پیش کی، اور کہا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اپنا مال لے جا کر بیچنا شروع کیا، نیا مال بھی خریدتا رہا۔ اس سفر میں مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ہم جزیرے جزیرے سفر کرتے سندھ کے ملک جا پہنچے، وہاں بھی خوب مال بیچا اور خریدا۔ اس طرف کے سمندر میں عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک مچھلی نظر آئی جو گائے کی شکل کی تھی، ایک اور مچھلی کی صورت گدھے سے ملتی جلتی تھی۔ ایک چڑیا بھی دیکھی جو پانی پر انڈے دیتی ہے، پانی پر ہی انہیں سیتی ہے اور کبھی بھی خشکی پر نہیں آتی۔ پھر ہم خدا کے حکم سے روانہ ہوئے۔ ہوا کا رخ ہمارے حق میں تھا۔ سفر بڑے آرام سے کٹا اور ہم بصرہ تک پہنچ گئے۔ وہاں چند روز ٹھہر کر میں بغداد چلا آیا اور اپنے گھر گیا۔ گھر والے اور دوست مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سچ یہ ہے کہ میں نے اس سفر میں اتنا کمایا جس کا کوئی بھی حساب نہیں تھا۔ میں نے لوگوں کو تحفے تحائف دیے، غریبوں کی مدد کی، دوستوں کو دعوتیں کھلائیں۔ خدا نے چاہا تو کل میں تمہیں اپنا اور قصہ بھی سناؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی سندباد جہازی نے سندباد حمال کو 100 اشرفیاں دیں۔ جو اس کا قصہ سن رہا تھا